ملک کا سب سے طاقتور سپہ سالار کہہ گیا ہے کہ اب میں گمنامی کی زندگی گزاروں گا۔ بادشاہت سے گمنامی کے اس سفر میں جتنی دولت اور جتنی بے عزتی جنرل باجوہ نے کمائی ہے، شاید ہی کسی سپہ سالار نے کمائی ہو۔ دولت انہوں نے ان قانونی طریقوں سے کمائی ہے جو فوج اور ریاست نے مل کر وضع کر رکھے ہیں۔ بے عزتی انہوں نے اپنی محنت سے کمائی ہے۔ میں نے کئی بزرگوں سے پوچھا کہ آپ نے اپنے زمانے میں کسی ایوب خان کی، کسی یحییٰ کی اتنی بے عزتی سنی تھی؟ سب نے کہا نہیں۔ جنرل ضیاء اور مشرف کی بے عزتی ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے، لیکن وہ بھی چند دن کی تھی۔ ان میں سے کسی کو غدار نہیں کہا گیا۔ میں جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ پر ان کے حق میں یہ دلیل دینے کے لیے تیار بیٹھی تھی کہ انہوں نے غلطی کی ہے، غداری نہیں کی۔ فوج کے پاس اپنے طور غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا ٹھیکہ رہا ہے۔ اس میں کئی نسلوں سے ہم نوا سیاست دان بھی مل جاتے ہیں تو جنرل باجوہ کو کچھ اور ہی کہہ لیں، غدار نہ کہیں۔ پھر ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے شہداء کے خاندانوں کی ایک تقریب میں خطاب کیا اور کچھ ایسا فرما گئے کہ میں اپنے سارے دلائل ہی بھول گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہندوستان کی فوج دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتی ہے، لیکن ہندوستان کی عوام پھر بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ پاکستانی فوج کی قربانیوں کے باوجود ہم پر بہت تنقید ہوتی ہے۔ پاکستان کے پاس ایک مضبوط اور مہنگی فوج رکھنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ ہم نے اپنی کتنی نسلوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم بھی اور ہماری فوج بھی ہندوستان کی فوج اور اس کی عوام سے بہت بہتر ہے۔ ہمارا ایک مرد مجاہد 10 ہندوستانی فوجیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن جاتے جاتے جنرل باجوہ یہ فرما گئے کہ کاش ہمارا ہاتھ بھی اتنا ہی کھلا ہوتا جیسے ہندوستانی فوج کا ہے، اور کاش ہماری قوم بھی فوج کے ساتھ ویسے ہی کھڑی ہوتی جیسے ہندوستانی عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ 70 سال تک ہمیں نظریہ پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کا سبق پڑھانے کے بعد اب ہم سے فرمائش کی جا رہی ہے کہ پاکستانیوں کاش تم ہندوستان والوں جیسے ہوتے۔ میرا خیال ہے زیادہ تر ہندوستانیوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا آرمی چیف کون ہے، اور جو بھی ہے وہ نہ تو نوکری میں ایکسٹینشن مانگتے ہیں اور نہ ہی ریٹائر ہوتے ہوتے گھر بیٹھے اربوں کی جائیدادیں بناتے ہیں، نہ کبھی اتنی جرت کر سکتے ہیں کہ قوم کو بتانا پڑے کہ تم سے پاکستانی بہتر ہے۔ چونکہ اب جنرل باجوہ اپنا ڈنڈا کسی اور کے حوالے کر کے چلے گئے ہیں تو قوم بھی ان کو یاد کروا سکتی ہے کہ ہم اتنے بھی برے نہیں تھے۔ ہمارے وہ سیاستدان جو ایک پارلیمنٹ میں ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، جب جنرل باجوہ کو 3 سال پہلے خیال آیا کہ میرا اس قوم سے ابھی دل نہیں بھرا تو سب سر جوڑ کر بیٹھے اور 17 منٹ میں ان کے دل کا ارمان پورا کر دیا اور 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی۔ وہ کون سی قوم ہے جہاں ملک 2 لخت ہو جائے؟ چلے مان لیتے ہیں کہ 90,000 نہیں 34,000 فوجی قیدی بنا لیے جائیں، ایک وزیر اعظم ان جنگی قیدیوں کو چھڑوائے اور 7 سال بعد اسی فوج کا سربراہ وزیر اعظم کو پھانسی لگا دے اور اسی وزیر اعظم کی اگلی نسلیں بھی فوج سے وفاداری جتاتی رہیں۔ ہندوستان کے کتنے وزیر اعظم ہیں جو جلا وطن کیے گئے؟ ہندوستان کی فوج نے کتنے وزیر اعظم IMF اور ورلڈ بینک سے درآمد کیے ہیں؟ جنرل باجوہ اپنی قوم سے شکوہ کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیتے کہ ہندوستان کی فوج اپنی عوام پر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے دھندے کرتی ہے۔ کیا کھاد اور گوشت بیچتی ہے؟ ہندوستان میں آج تک کتنے DHA بن گئے ہیں اور کتنے بننے باقی ہیں؟ اور اگر پھر بھی یہ شک ہے کہ یہ قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں تو آپ بغیر وردی کے، بغیر محافظوں کے کسی بازار میں نکل جائیں، آپ کو پیار ہی پیار